السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ ناظرین، جیسا کہ kheeri.com اس طرح کے ویڈیوز بھی بناتا ہے جس میں ہم دو سوال کرتے ہیں۔ ہمارا ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں ہم دو سوال کرتے ہیں اور دونوں سوالوں کے جواب دینے والے کو kheeri.com کی طرف سے گفٹ دی جاتی ہے۔ اس میں خاص طور سے دونوں سوال مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک سوال ہر حال میں مذہبی ہوگا، دینی ہوگا، اور دوسرا سوال کسی بھی شعبے کا ہو سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ کا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم اسلامیہ اسکول میں ہیں، کھیری ٹاؤن کا اسلامیہ اسکول، اور یہاں پہ بہت سے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو سوال اور دو سوالوں کا جو صحیح جواب دے گا اسے ایک شاندار گفٹ دی جائے گی۔ تو ادھر ادھر لوگ جانے لگتے ہیں۔ بہت آسان سے سوال ہے۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے ہے۔ نام پورا بتائیے۔ فرقان علی۔ فرقان صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ کربلا شریف میں، کربلا کے میدان میں غازی عباس علمدار، نام سنا ہے؟ جی۔ غازی عباس علمدار، جن کے بازو کٹ گئے تھے۔ غازی عباس علمدار، ان کا رشتہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ غازی عباس علمدار کا رشتہ سرکار امام حسین سے کیا ہے؟ نواسے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غازی عباس علمدار کا رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ تھا۔ بھائی کا رشتہ، ٹھیک بتایا ہے بالکل۔ اب آپ یہ بتائیے کہ غازی عباس علمدار کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت علی تھا۔ حضرت علی۔ اب یہ پہلا سوال ہمارا ہوا، بالکل صحیح بتایا ہے۔ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی مولا کائنات حضرت مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ دوسرا سوال ہم آپ سے کریں گے۔ اگر دوسرے سوال کا صحیح جواب آپ نے دیا تو آپ کو kheeri.com کی طرف سے گفٹ ہم آپ کو دیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ کسی کو معلوم ہے غازی عباس علمدار کی والدہ کا نام؟ نہیں، اس میں بہت پڑھے لکھے ہونے کی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جو ہے کسی کو معلوم ہے کچھ؟ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون فاطمہ؟ حضرت امام حسین کی والدہ؟ جی نہیں۔ کوشش آپ نے کی، اچھی بات ہے کوشش۔ اور کسی کو معلوم ہے؟ غازی عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ اچھا یہ بتائیے کہ میدان کربلا میں شہادت، سرکار امام علی مقام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ کس سن ہجری میں ہوئی ہے؟ کس سن ہجری میں ہوئی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کربلا کا واقعہ 10 محرم کو ہوا۔ 10 محرم کو کربلا کا واقعہ ہوا ہے، لیکن ہم صرف ہجری جاننا چاہتے ہیں۔ کس ہجری میں ہوا ہے واقعہ؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم ایک گفٹ دے کر جائیں۔ کسی کو معلوم ہے کہ کس ہجری میں ہوا ہے؟ ہم ادھر بھی چلتے ہیں، اور اسلامیہ اسکول کیمپس میں اس وقت ہم ہیں۔ تعزیوں کی یہاں پر بکری ہو رہی ہے، اور السلام علیکم۔ تعزیوں کی بکری، ظاہر سی بات ہے آج بارش ہو رہی ہے، بارش کی وجہ سے خریدار آج کم آئے ہیں، تو تھوڑا سا فرصت کے لمحات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، واقعہ کربلا کس تاریخ میں ہوا ہے؟ 10 تاریخ میں۔ ہجری کون سی ہجری ہے؟ یہ تو ہم کو دھیان نہیں ہے۔ سن ہجری معلوم ہے تم کو؟ نہیں معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے کس سن ہجری میں، کس سن ہجری میں ہوا ہے؟
कोई गूगल में ही सर्च कर ले और गूगल में सर्च करके बता दे, उसको भी हम गिफ्ट दे देंगे। आपको मालूम है भैया? नहीं मालूम है। हमारा सवाल ये है कि वाक़ये करबला किस सन हिजरी में हुआ है, और दूसरा सवाल ये है कि हज़रत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वालदा माजिदा का नाम क्या है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के आप साहबजादे हैं, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी हसनैन करीमैन की वालदा से नहीं हैं आप फ़ातिमी सैयद नहीं हैं, बल्कि आप अलवी सैयद हैं। वालिद एक लेकिन वालदा दो हैं। अब आपको उनकी वालदा का नाम बताना है। कोई अगर गूगल में ही सर्च करके बता सकता हो तो बताए। बहुत आसान से सवाल हैं। देखिए, वाक़यात करबला के हवाले से हमें जानकारी होना चाहिए, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है। अच्छा, मैं एक सवाल भाई से करेंगे, चूँकि गोंडा से आप तशरीफ़ लाए हैं, और बहुत आसान सा एक सवाल हम आपसे करते हैं। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बहन भी, आपकी हमशीरा भी साथ में थी, उनका नाम बता सकते हैं? हज़रत ज़ैनब। बिल्कुल सही बताया। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुम की हमशीरा, आपकी बहन सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो करबला के मैदान में थी। ये देखिए, यही असल में ये चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। सरकार इमाम हुसैन से यकीनन सभी को अकीदत है, बेशुमार अकीदत है, बल्कि उनकी मोहब्बत के बग़ैर हमारा ईमान ही नहीं है। तो उनकी मोहब्बत यकीनन है, लेकिन उनके बारे में फिर जिससे मोहब्बत हो तो उसके बारे में जानकारी भी हमें होना चाहिए। हमने आपसे एक और सवाल पहले किया था कि पहला सवाल आपको याद है? हाँ सर, आपने कहा था कि हज़रत अब्बास अलमदार की वालदा का नाम क्या है? वालिद का नाम हमने पूछा था। हाँ, वालदा का आपने मुझसे पूछा। वालदा का नाम आपने बताया। फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। चलिए, हम आपको हालांकि जो फातिमा जी, आपने अभी जो सवाल किया कि करबला की शहादत अभी इमाम हुसैन किस सन हिजरी में हुई? 680 हिजरी में हुई है। अब ये तो कई लोगों ने अपना गूगल में देख के जो है बता दिया। एक सवाल का पहले जवाब आपने जो है दिया था, उसके बाद दूसरे सवाल का जो है जवाब दिया। नाजरीन, हम आपको बताना चाहेंगे, अब ये एक सवाल हो गया, और क्या इसमें ग्रामी क्या नाम बताया था भैया? सर कहाँ का? आपका नाम क्या है? रियाजुद्दीन खान। रियाजुद्दीन खान साहब गोंडा से जो तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने बताया एक सवाल, इन्होंने पहले एक सवाल का जवाब बताया। कोई भी जब जवाब यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो इन्होंने अलग अलग हमने सवाल इनसे किए, दोनों सवाल के इन्होंने जवाब दिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि करबला के मैदान में बहादुरी और शुजाअत और वफ़ा का जो मुज़ाहरा किया है हज़रत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते में भाई हैं। सरकार इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल के बाद, आपके इंतकाल के बाद में, कई साल के बाद में, मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने सन 24 हिजरी में एक ख़ातून से शादी की थी, और वो ख़ातून बहुत ही मोतबर, बहुत ही मोहतरम घराने की थी, बहुत पारसा ख़ातून, और जिनका असल जो नाम था वो फ़ातिमा बिनते हिज़ाम था, लेकिन आम तौर से वो मशहूर हुई थी उम्मुल बनीन के नाम से। उम्मुल बनीन ही नाम अब मशहूर है। ऐसा तारीख़ की किताबों में लिखा हुआ है कि जब सरकार हज़रत अब्बास अलमदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो सरकार इमाम हुसैन रदी, उस वक्त उन्होंने आंखें नहीं खोली थीं। आज बिल्कुल सेम वाक़या कि जब मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई थी तो उस वक्त आपने आँख नहीं खोली थी। फिर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी चची जान के घर तशरीफ़ लाए, और जब मौलाए कायनात को गोद में लिया तो गोद में लेते ही आपने आँखें खोल दी, हुजूर के चेहरे अनवर को देखा, ज़ियारत की, आप मुस्कुराए।
بالکل سیم معاملہ یہاں پر تھا کہ جب سن 24 ہجری میں عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آنکھیں نہیں کھولی تھیں، جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور انہیں گود میں لیا، اور گود میں لیتے ہی انہوں نے آنکھیں کھول دیں، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا مضبوطی سے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، جیسے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب یہ ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب زندگی کی آخری سانس تک یہ ہاتھ نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہی ہوا کہ کربلا کے میدان میں ان کی شہادت ہوئی، عظیم شہادت، اور سبھی جانتے ہیں کہ ان کے بازو کٹے، پانی لینے کے لیے گئے تھے، ان کے بازو کٹے اور اس کے بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب آپ شہید ہوئے تو مولا حسین اپنے بیٹے علی اکبر، جواں سال بیٹے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اتنا غمزدہ نہیں ہوئے تھے، اور جب سرکار عباس علمدار، جنہیں قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا تھا، قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند، بہت خوبصورت تھے، جب آپ شہید ہوئے تب آپ نے فرمایا کہ آج میرے دونوں بازو کٹ گئے، یہ مولا حسین نے فرمایا تھا۔ تو ان کی ایک عظیم قربانی، ان کے والد گرامی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام البنین۔ تو آج کا ایک گفٹ بھائی کے نام، چونکہ الگ الگ ہی سوالوں کے جواب دیے ہیں، ہماری کوشش ہے، ہمارا مقصد ہے کہ ہم تھوڑا سا دین کے بارے میں بھی بتائیں۔ اگر آج محرم کے ایام چل رہے ہیں اور ہماری یہ تمام عقیدتیں ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں جانکاری بھی حاصل ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ کس سن ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، تو 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ بھائی آپ کی خدمت میں جو ہے یہ کہ kheeri.com کی طرف سے ایک یہ گفٹ ہے، اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بہت بہت شکریہ، مجھے اچھا لگا، آپ نے دین کی باتیں بتائی، اس سے ہم کو بہت ساری جانکاری ملی، جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے جان لیا، کافی اچھا لگا مجھے۔ چلیے بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین ہماری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا جہاں ہماری محبتیں ہیں اہل بیت اطہار سے، وہیں پہ ہمیں ان کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری بھی ہمیں ضرور رکھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اب تو موبائل آ گئے ہیں، اور موبائل میں گوگل آپ بہت کچھ سرچ کر کے اس میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم دینی معاملات سے جو وابستہ سوال ہیں وہ سوال کریں، اور آپ سے جواب حاصل ہو، اور آپ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں۔ ناظرین آج کا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں۔ kheeri.com کے کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا اور معاون محمد فضل یونس انصاری کے ساتھ میں غفران احمد سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔